Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. अमल आज सुबह यूनिवर्सिटी पहुंची तो क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। आज आयज़ा भी नहीं थी। इसने बैठने के लिए निगाह दौड़ाई तो हमज़ा के साथ बस एक चेयर खाली थी। वो जाकर चुप करके बैठ गई। हमज़ा ने कोई नोटिस नहीं लिया। क्लास ख़त्म हुई तो सारे उठकर बाहर चले गए। अमल जो हमज़ा से बात करने लगी थी वो इग्नोर करता बाहर चला गया। हेलो मिस्टर, अमल ने भागते इसे पीछे से आवाज़ दी। वो रुक गया लेकिन कुछ बोला नहीं। देखो मिस्टर, ये इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो? बात करना चाह रही हूँ, सुन तो लो। फरमाओ। अब हमज़ा ने इसकी तरफ देखकर कहा, जो ब्लैक पैंट, लाल टॉप, गले में मफरल की तरह स्टॉलर लपेटे, हल्का सा ग्लोव्स लगाए, अपनी खूबसूरती लिए चमकती आँखों से इसकी जवाब की मुंतज़िर थी। हमज़ा को वो प्यारी लगी थी क्योंकि इसने अब इसे नज़र भर कर देखा था। अमल इसकी नज़रों से कंफ्यूज हुई। वो मैं रात के लिए सॉरी बोलना चाहती थी। वो मैं अननोन नंबर नहीं उठाती तो इसलिए। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए था मिस अमल, ऐसा लहजा हर कोई बर्दाश्त नहीं करता। आई अपोलोजाइज़, अमल ने शर्मिंदा होते हुए कहा। इट्स ओके, हमज़ा ने कहा और वो दोनों अब साथ बैठे असाइनमेंट डिस्कस कर रहे थे। हमज़ा नामहसूस अंदाज में अमल को इसकी सारी गलतियाँ बता रहा था ताकि इसे बुरा ना लगे। अमल की अब नज़र उठी थी इस पर। हल्की ब्रेड, ग्रे आंखें जिसने अपनी माँ से चुराई थी, साफ रंगत, स्लीव्स इस वक्त फोल्ड थीं। वो 23 साला हुबरू मर्द था जिसे लड़कियां एक बार देखकर मुड़ती ज़रूर थीं। वो बेहुदी के आलम में इसे देख रही थी क्योंकि इसका अपना भाई भी इसको ऐसे ही समझाता था। मिस अमल आ गई समझ? अब हमज़ा ने इसका ध्यान ना पाकर पूछा। जी आ गई है, कल मिलते हैं, और उठकर चली गई। हमज़ा की नज़रों ने दूर तक इसका पीछा किया था। मनाल उठकर नीचे आई तो इसकी आंखें अभी भी लाल थीं। रात की वजह से सामने ही अज़लान डाइनिंग टेबल पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। काम वाली इसका नाश्ता बना रही थी। मनाल को हैरत होती थी कि वो इतने बड़े घर में अकेला रहता था, कोई नहीं था इसके साथ। इसके घर वाले या शायद वो इस घर में इनसे अलहदा रहता था। अज़लान ने सर उठाकर देखा तो सामने वो अपनी तमाम तर मासूमियत समेत खड़ी थी। इसके कपड़ों में वो छोटी सी डॉल लग रही थी। बाल बिखरे हुए इसके खुले कपड़ों में नंगे पाँव मौजूद थी। वो यहाँ आओ। मनाल छोटे छोटे कदम उठाती इसके पास पहुंची। तुम्हारी उम्र क्या है? 19। अब मनाल इसे क्या बताती कि वो इसका बर्थडे तो क्या इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका था। बैठो, नाश्ता करो। अज़लान शायद अपने रात के किए गए सलूक की तलाफ़ी चाहता था, शायद। मनाल को भी बहुत भूख लग रही थी सो वो चुपचाप बैठ गई। दोनों ने खामोशी से नाश्ता किया। वो जाने लगा तो मनाल ने इसे मुखातिब किया। बोलो। अज़लान के रवैये ने इसे हिम्मत दी थी अपनी बात करने की। बोलो। मेरे बाबा और भाई को पता है कि मैं यहाँ हूँ? इसने डरते डरते पूछा और यही वो गलती कर गई थी। अज़लान को अचानक इसका भाई याद आया और फिर वफ़ा का चेहरा, और इसने सामने पड़ा कप उठाकर फेंका था जो किरची किरची हो गया। मनाल सहम गई थी। आज तो पूछ लिया, आइंदा मत पूछना। और हाँ, सारे घर की सफाई करो और खाना भी तुम ही बनाओगी। फरहीन, इसने काम करने वाली को आवाज़ दी जो बोतल के जिन की तरह हाजिर हुई। जी साहब जी। फरहीन, इसे एक सारा काम सिखाओ। आज से यही करेगी। इसे इज़्ज़त देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसकी औकात मुलाजमत से भी कम है। और मनाल इसे अपनी तज़लील बर्दाश्त करना मुश्किल हुआ तो इसने ज़ोर से आंखें मींची थीं। और हाँ, तुम्हारे पास फालतू कपड़े होंगे जो तुम अब ना पहनती हो। साहब, है तो सही लेकिन वो पहनने के काबिल नहीं। बस सही है, वो तुम इसे दे दो पहनने के लिए। और एक हकारत भरी नज़र वो मनाल पर डालकर निकल गया। मनाल ने खुद को संभालने के लिए कुर्सी को थामा। इसे नहीं याद कि इसने कभी ज़्यादा पुराने कपड़े पहने हों। इसे कपड़ों का बहुत शौक़ था। वो नए कपड़े खरीदती रहती थी। और उतरन उतरन तो शायद किसी की इसने देखी ही नहीं थी। वो तो अपने घर की मुलाजमा और इसकी बेटी को भी नया सूट देती थी। इसने आसमान की ओर देखा लेकिन ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी ना निकला क्योंकि वो रब तो दिलों का हाल जानता है। और आसमान की तरफ इसने देखा क्योंकि आज इसने खुद को बेबसी की इंतहाओं पर पाया था। मैंने आसमान की तरफ देखकर खुदा से अपने बदले का मुतालबा किया है।
تو یاد رکھنا تمہاری بربادی کا تماشا پھر سارا زمانہ دیکھے گا۔ امل اور عائزہ کیفے میں بیٹھی تھیں۔ عائزہ آرڈر دینے گئی تھی کہ ایک انگریز امل کے پاس آ گیا۔ ہائی بیوٹیفل، اس نے امل کو دیکھتے کہا۔ ایکسکیوز می، اٹس مائی فرینڈس پلیس، یو شوڈ لیو۔ یہ میری دوست کی جگہ ہے، بہتر ہے آپ اسے چھوڑ دیں۔ بٹ آئی ایم ہیئر فار یو سویٹ ہارٹ۔ اب اس نے امل کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا چاہا کہ پیچھے سے حمزہ آ گیا۔ ہیلو سر۔ اس لڑکے نے سر اٹھا کر دیکھا اور اس کے آنے کا مقصد پوچھا۔ شی از مائی گرل فرینڈ، میری گرل فرینڈ ہے وہ۔ او اوکے، اور وہ لڑکا مسکراہٹ پاس کرتا چلا گیا۔ امل اب اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ حمزہ ابھی بیٹھتا کہ وہ کھڑی ہو گئی۔ تمیز نہیں ہے آپ کو، آپ نے مجھے اپنی گرل فرینڈ کیوں بولا؟ اس کی آواز اونچی تھی۔ پاس کے 2-3 لوگوں نے مڑ کر دیکھا، پر زبان سمجھ نہ آنے کی وجہ سے وہ واپس اپنی باتوں میں مشغول ہو گئے۔ حمزہ کو سامنے موجود لڑکی زہر لگی اس وقت۔ اس نے اسائنمنٹ سامنے رکھی۔ یہ کمپلیٹ ہے، پڑھ لو اور کل سبمٹ بھی کروا دینا۔ یہی دینے آیا تھا، اور مجھے بھی کوئی تمہیں اپنی گرل فرینڈ بنانے کا شوق نہیں ہے۔ اسے اس لیے بولا تھا کہ اب وہ دوبارہ نہ آئے تمہارے پاس۔ حمزہ غصے سے ایک نظر دیکھتا چلا گیا۔ امل کو اپنی جلد بازی پر ایک بار پھر غصہ آیا۔ اسے یہاں آئے 1 مہینہ ہو گیا تھا، لیکن وفا کی یاد میں وہ آج بھی رات کو اپنا تکیہ گیلا کرتی تھی۔ آخر بڑی بہن تھی اس کی، ماں جیسی۔ میں اس شخص کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ اذلان گھر آیا تو اسے کچن سے آوازیں آئیں۔ اس کا صبح کا غصہ اترنے کی بجائے اور بڑھ گیا تھا، کیونکہ وہ اتنے دنوں سے منال کے بھائی کو ڈھونڈنے کی کوشش میں ہوار ہو رہا تھا اور اس کا کچھ بھی پتہ نہیں لگا پا رہا تھا۔ اب اس نے منال سے پوچھنے کا فیصلہ کیا۔ اندر آتے اس نے فرحین کو جانے کا اشارہ کیا اور وہ اپنے کوارٹر کی طرف چل پڑی۔ منال پیاز کاٹ رہی تھی، جسے وہ کاٹ کم رہی تھی اور رو زیادہ رہی تھی۔ شوہر گھر آئے تو پانی کس نے پوچھنا ہے؟ اذلان دھاڑا۔ منال کے ہاتھ سے چھری چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ وہ میں اتنا بھی نہیں سکھایا تمہیں کسی نے؟ منال کی آنکھوں میں پھر سے پانی بھر آیا۔ اذلان پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ پانی دو۔ منال نے پانی دیا اور اس کی نظروں سے ہائف ہو رہی تھی۔ بیٹھو اور جو میں پوچھوں اس کا سچ سچ جواب دینا۔ منال نے ڈرتے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ جس دن تمہیں یہاں لایا تھا، تمہارا بھائی گھر تھا تب؟ نہیں۔ اچھا تو یہ بتاؤ وہ اب کہاں ہے؟ مجھے نہیں پتا، اور اذلان نے اس کے ہاتھ پر ایک کٹ لگایا تھا۔ تمہارا بھائی گھر نہیں تھا اور تم نے پوچھا بھی نہیں کہ وہ کہاں ہے اور کہاں جا رہا ہے؟ اب منال نے سسکی ہونٹوں تلے دبائی۔ بولو، اذلان نے اب چھری اس کی نس پر رکھتے ہوئے کہا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس نے مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے۔ نہیں بتایا پاپا نے مجھے۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، سچ سچ بتاؤ۔ اذلان نے اب چھری کا زور بڑھایا اس کی نس پر۔ مجھے سچ میں نہیں پتا، بابا اور بھائی کچھ دنوں سے پریشان تھے، میں نے پوچھا تھا انہوں نے نہیں بتایا۔ اذلان کو یقین ہو گیا کہ وہ اپنے جرم کی وجہ سے ہی بھاگا ہے۔ منال سلیمان، پرنسس جلدی بتاؤ جگہ کا نام، نہیں تو آج تم سلامت نہیں رہو گی۔ مجھے سچ میں نہیں پتا، بابا نے کہا تھا کہ بھائی اپنے دوست کے ساتھ دبئی بزنس کریں گے۔ اوہ، اذلان نے پرسوچ نگاہیں اس کے چہرے پر ڈالیں اور چھری ہٹا لی اور لمبے لمبے ڈنگ بھرتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ منال نے بازو فوراً سنک میں پانی کے نیچے رکھا اور آنسو بہنے دیے۔ اس نے اذلان کو جھوٹ بتایا تھا دبئی کا، اسے پتا تھا کہ اس کا بھائی کینیڈا میں ہے، لیکن وہ اذلان کو اس کے بارے میں نہیں بتانا چاہتی تھی۔ وہ اس کے بھائی کو مار دیتا اپنی بہن کا قاتل سمجھ کر۔ جو غلطی اس نے کی ہی نہیں تھی، وہ اس کی سزا اپنے بھائی کو ملتے کیسے دیکھتی؟ بابا اور بھائی کے بارے میں سوچتے ہی اسے خیال آیا کہ بابا اسے ڈھونڈ رہے ہوں گے، اب تک یا نہیں ہار مان گئے ہوں گے، کیونکہ اسے یہاں آئے ہفتہ ہو چکا تھا۔ 1 ہفتہ پہلے۔ ہیلو سر، منال بی بی آج یونیورسٹی آئی تھیں۔ منال کے ڈرائیور نے سلیمان صاحب کو فون کر کے پوچھا۔ ظاہر سی بات ہے، وہ آئی ہے تو تمہیں لینے بھیجا ہے اسے۔ سر، چوکیدار کہہ رہا ہے کہ آج وہ نہیں آئی ہیں۔ چوکیدار نے نہیں دیکھا انہیں۔ کیا بکواس ہے جمال، انتظار کرو، ابھی وہی اندر ہی ہوگی، آ جائے گی ابھی۔ سر، پوری یونیورسٹی خالی ہو گئی ہے تقریباً، بی بی نہیں آئی ابھی تک۔ تم چوکیدار سے بات کرواؤ میری۔ جمال نے فون چوکیدار کو پکڑا دیا۔
جی صاحب، منال بیٹی آج نہیں آئی ہیں۔ ایسے ممکن نہیں ہے، منال صبح مل کر گئی ہے مجھ سے۔ تم رکو، میں آ رہا ہوں۔ اور پھر دوپہر سے شام اور پھر رات ہو گئی اور منال کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ اس وقت سلیمان صاحب کا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ ان کی جان سے پیاری اکلوتی بیٹی کو غائب ہوئے تقریباً 10 گھنٹے ہو چکے تھے۔ انہوں نے پولیس سے رابطہ کیا اور اپنے اثر و رسوخ لگوائے، لیکن وہ مایوس تھے۔ اب ایک پورا دن ہو چکا تھا اور منال کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اس کی ایک دوست کے گھر بھی پتہ کروایا، اس نے بھی یہی کہا کہ وہ آج نہیں آئی تھی۔ سلیمان صاحب نے ابھی تک حمزہ کو کچھ نہیں بتایا تھا، کیونکہ اس کا واپس ملک آنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ 2 دن ہو گئے تھے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سارے ہسپتال چیک کر چکے تھے، کوئی سراغ ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس وقت آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھے تھے اور اپنی بیوی کی تصویر سے باتیں کر رہے تھے۔ میں ان کی حفاظت نہیں کر پایا، مجھے معاف کر دینا۔ وہ بالکل نا امید ہو گئے تھے۔ اگر منال کو کسی نے کڈنیپ بھی کیا ہوتا تو اب تک تاوان کے لیے فون آ چکا ہوتا۔ منال کا فون اسی صبح سے بند تھا۔ آج 6 دن ہو گئے تھے اور آج انہوں نے حالات سے ہار مان لی تھی اور حمزہ کو سب بتانے کا فیصلہ کیا۔ حمزہ کو وہاں گئے مہینہ ہونے والا تھا، کیونکہ وہ یہاں کے حالات خراب دیکھ چکا تھا۔ سلیمان صاحب نے بھی اس کو بھیجنا مناسب سمجھا، لیکن اب وہ اسے فون کر کے واپس بلانے لگے تھے کہ ان کا ملازم پارسل لے کر آ گیا۔ سر، یہ آپ کے نام آیا ہے۔ پہلے تو سلیمان صاحب شاید اگنور کر دیتے، لیکن کسی احساس کے تحت کھولا اور کھولتے ہی جو تصویریں ان کے سامنے تھیں، اس نے ان کے قدموں کے نیچے سے زمین نکال لی۔ وہ منال کے نکاح کی تصویر تھی، لیکن دلہے کا چہرہ ان 5 تصویروں میں واضح نہیں تھا۔ لیکن وہ اپنی بیٹی کو لاکھوں میں بھی پہچان سکتے تھے۔ تصویریں ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گری۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، منال ایسا نہیں کر سکتی۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو وہ اپنے بھائی سے پہلے مجھے بتاتی۔ یہ دھوکہ ہے، یہ کوئی میری بیٹی کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ وہ روتے ہوئے خود سے ہی سوال کرتے جا رہے تھے۔ اچانک تصویروں کے ساتھ انہیں ایک کاغذ گرا نظر آیا۔ سلیمان صاحب نے لپک کر وہ اٹھایا اور انہیں ان الفاظوں پر یقین نہ آیا کہ ان کا مان، ان کی بیٹی بھی کسی کے ساتھ بھاگ کر انہیں دھوکہ دے سکتی ہے۔ انہوں نے تحریر پھر سے پڑھی۔ اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگے تو کائنڈلی آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور اگر آپ اس کے باقی پارٹس ڈھونڈنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو چینل کی پلے لسٹ وزٹ کریے گا، وہاں آپ کو اس کے تمام پارٹس مل جائیں گے۔ شکریہ۔